السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 10 اور 12 کے لیے خطوط نویسی اور درخواست نویسی۔ یہ دونوں موضوع جو ہے بہت اہم ہے آپ کے اگزام کے لیے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں ہمیں اردو ادب کی تیاری کرنی ہے، اردو قواعد کی تیاری کرنی ہے، وہیں ہمیں خطوط اور درخواست نویسی کی بھی تیاری کرنی ہے۔ اور جب ہم اس کی تیاری کر لیں گے تو 5 نمبر خطوط کے اندر بھی ملے گا اور درخواست کے اندر بھی ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں تاخیر نہیں کرنا ہے، بلکہ جتنا ہمیں وقت بچا ہے اسی کے اندر اس کو دیکھ لینا ہے۔ اور یہ کوئی بھاری بھی نہیں ہے، بلکہ جب آپ ایک بار 2 بار لکھیں گے تو آپ کے ذہن میں خود بخود درخواست اور خطوط نویسی بیٹھ جائے گا۔ اور آج جو ہم پڑھنے والے ہیں یہ وہی درخواست اور خطوط نویسی ہے جو بار بار ایگزام کے اندر پوچھا جاتا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، خود بھی دیکھیں، اپنے دوست احباب کو بھی پھیلائیں، تاکہ آپ کی بھی تیاری ہو جائے اور آپ کے دوست احباب کی بھی تیاری ہو جائے۔ اور جن لوگوں کو اس کا PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑے تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ اور اگر کسی کو کوئی دشواری ہو، پریشانی ہو تو ہمارے نمبر پر ضرور رابطہ کرے۔ اگر کال نہ اٹھائیں تو اسے واٹس ایپ پر میسج کرنا ہے، وہاں پر آپ کے سوال کا، آپ کی پریشانی کا حل بتایا جائے گا۔ آئیے شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے، نمبر 1 پر اپنے دوست کو خط لکھیے جس میں اپنے تعلیم کا مقصد بیان کیجیے۔ دیکھیے، از امتحان ہال سے مؤرخہ 22 اپریل 2022 ہے، تو ہمیں 2025 کر دینا، ٹھیک ہے۔ آگے لکھنا ہے، میرے پیارے دوست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان ہیں تو سلام تو کرنا ضروری ہے۔ میں یہاں خدا کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں، یعنی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ توقع ہے یعنی امید ہے کہ تم بھی بخیر و عافیت ہوگے، یعنی ٹھیک ٹھاک ہوگے۔ لکھنا ضروری یہ ہے کہ گزشتہ 1 ماہ سے، یعنی پچھلے 1 ماہ سے تمہاری کوئی خیریت معلوم نہیں ہوئی۔ ان دنوں تم کیا کر رہے ہو؟ میں تو ان دنوں انٹر کی امتحان کی تیاری میں مشغول ہوں، اور اگر میٹرک والے ہیں تو میٹرک لکھ دیں گے صرف، ہے کہ نہیں؟ تم کو بھی میرا مشورہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس لیے کہ تعلیم کا بنیادی مقصد ایک اچھا انسان بننا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھا انسان بننا ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے کیا لکھا گیا ہے۔ آگے لکھا گیا ہے، دیکھیے، تعلیم کے ذریعے انسان اپنے سماج، اپنی قوم اور اپنے ملک کی خدمت انجام دے سکتا ہے۔ جب تعلیم حاصل کرے گا تو ایک اجنبی جگہ بھی جائے گا تو وہاں اپنے علم کے ذریعے سب کو اپنا دوست بنا لے گا۔ تعلیم انسان کے ذریعے انسانیت کی بلندی پر لے جاتا ہے، بے علم انسان جانور کی طرح ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، تعلیم کے ذریعے انسان اپنے آپ کی حقیقت کو پہچانتا ہے، پھر اپنے خدا کو بھی تعلیم ہی کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے۔ علم ہوگا تو آپ اللہ کی معرفت کو جانیں گے، علم نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کی بھی خوشنودی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے تم بھی تعلیم کی طرف متوجہ دو۔ تعلیم کے ذریعے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ امید ہے کہ میرے مشورہ پر تم سنجیدگی سے غور کرو گے۔ زیادہ کیا لکھوں، بقیہ حالات ٹھیک ہے اور قابل شکر ہے۔ بہت ہی شارٹ کٹ انداز میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے دوست کے حالات سے واقف ہیں، آپ اس کے اوپر لکھ ڈالیں، اور آخر میں کہیں کہ بقیہ حالات ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں، اور میں آپ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اس طریقے سے لکھ دیں۔ فقط اس کے بعد جو آپ کا جو نام ہے نا، ان کا اپنا نام لکھ دینا، جیسے تمہارا مخلص دوست ہے نا، اجمل خورشید یہاں پر لکھا ہوا ہے، تو آپ لکھ دیں تمہارا مخلص دوست، اپنا نام لکھ دیں، محمد رحمت اللہ، محمد عنایت اللہ، جو نام آپ کو سمجھ میں آئے لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ جواب مکمل ہو گیا۔ اب دیکھیے،
اپنے دوست کو خط لکھیے اور اپنے کالج کے بارے میں بتائیے، یہ بھی دوست کو، لیکن یہاں پر موضوع الگ ہے۔ دیکھیے یہاں بھی 2022 لکھا ہوا، آپ اس کو 2025 کر دیں۔ میرے پیارے مخلص دوست، السلام علیکم۔ آگے دیکھیے، میں یہاں بخیر و عافیت ہوں، امید ہے کہ تم بھی خوش و خرم ہوگے، یعنی ٹھیک ٹھاک ہوگے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے تمہاری کوئی خیریت نہیں ملی۔ میں یہاں مسلم کالج بھاگلپور میں زیر تعلیم ہوں، یعنی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ میرا کالج بہت اچھا ہے، کالج کی عمارتیں بھی بہت شاندار ہیں۔ چونکہ میرے کالج میں پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہے، اساتذہ بھی بہت مخلص ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، جس کی وجہ سے کالج کا اندرونی ماحول بہت ہی خوشگوار رہتا ہے۔ کالج کے اساتذہ طلباء کے تئیں بہت مشفق رہتے ہیں، یعنی جو پڑھانے والے ہیں وہ اپنے بچے کے ساتھ بہت مشفقانہ انداز میں زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے ہر مشکلات کا حل بتا رہے ہیں۔ درس کے دوران یعنی پڑھنے کے دوران بہت شفقت کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ کوئی لڑکا اگر کوئی غلطی کر دے تو بہت ہی پیار سے سمجھا کر ہم لوگ کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ اپنے کالج اور اس کے ماحول سے بہت مطمئن رہتے ہیں۔ بقیہ حالات قابل شکر ہے، یعنی ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے فقط والسلام، تمہارا مخلص دوست، یعنی آپ اپنا نام لکھ لیا ہے کہ نہیں، یہاں پر لکھا ہوا شاداب راہی۔ اور آگے دیکھیں، آگے ہے آپ کو اپنے بڑے بھائی کو ایک خط لکھیے جس میں اپنے تعلیمی مستقبل سے مشورہ طلب کیجیے۔ اپنے بڑے بھائی کو ایک خط لکھنا ہے۔ دیکھیے کیا ہے، میرے محترمی بھائی جان کافی ہے، یا میرے پیارے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کے فضل و کرم سے میں بخیر و عافیت ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں۔ توقع ہے، امید ہے کہ آپ بھی بہر صورت بخیر و عافیت ہوں گے، یا آپ آسان لفظ نہیں لکھ سکتے ہو، توقع ہے یعنی امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ لکھنا ضروری ہے کہ گزشتہ ہفتہ آپ کا شفقت نامہ موصول ہوا، جس سے آپ حضرات کی تفصیلی خیریت معلوم ہوئی۔ آپ نے میری تعلیمی مصروفیت اور مستقبل کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ آگے دیکھیں کیا ہے، میں اپنے تعلیمی مصروفیت کی وجہ سے بر وقت خط کا جواب نہیں دے سکا، یعنی وقت پر خط کا جواب نہیں دے سکا، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ جہاں تک میرے تعلیمی مستقبل کی بات ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ISC میں اعلیٰ نمبر حاصل کر کے میڈیکل کالج میں داخلہ کے لیے تیاری کروں اور ایک ڈاکٹر بن کر قوم و ملت کی خدمت کر سکوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے تجربہ کی روشنی میں مجھے مشورہ دیجیے کہ میں مستقبل میں کون سی تعلیم حاصل کروں، اپنے خاندان اور ملک و ملت کا نام روشن کر سکوں۔ اس لیے آج کی تیز رفتار دنیا زندگی میں منصوبہ بند تعلیم سے ہی مناسب کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مجھے اس سلسلے میں آپ کے صائب مشورہ کا انتظار رہے گا۔ بقیہ حالات قابل شکر ہیں۔ گھر میں حسب مراتب تمام افراد کی خدمت میں دعا و سلام حاضر ہے۔ یہ آسان لفظ مل سکتے ہیں، گھر میں جو افراد ہیں ان کو میرا دعا سلام، فقط والسلام جو آپ کا نام ہے وہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، آگے ہے آپ کو اپنے والد کو ایک خط لکھیے جس میں اپنے امتحان کی تیاری کا تذکرہ کیجیے، یعنی ذکر کیجیے۔ دیکھیے میرے محترم والد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کے فضل و کرم سے میں بخیر و عافیت یعنی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ توقع یعنی امید ہے کہ آپ بھی بہر صورت بخیر و عافیت ہوں گے۔ گزشتہ 2 ماہ سے آپ کی کوئی خیریت معلوم نہیں ہو سکی، 2 ماہ یعنی 2 مہینہ سے میں بھی اپنی تعلیمی مصروفیت کی وجہ سے خط نہیں لکھ سکا، اس لیے آپ خیریت کے تعلق سے فکر لاحق ہے، آپ کی خیریت کے تعلق سے فکر لاحق ہے۔ میں گزشتہ کئی ماہ سے اپنی امتحان کی تیاری میں مصروف یعنی لگا ہوا ہوں۔ اردو، انگریزی اور ہندی مضامین کی تیاری تو میں نے اچھی طرح کر لی ہے، لیکن سائنس کے مضامین کی تیاری میں دشواری پیش آ رہی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ فزکس، کیمسٹری اور ریاضی کی تیاری الگ الگ اساتذوں کے یہاں کرنی پڑتی ہے، اس لیے تھوڑا مشکل ہے، لیکن اب میں پورا وقت سائنس مضامین کی تیاری میں ہی لگاؤں گا۔ آپ کی مشفقانہ دعائیں اگر شامل حال رہی تو انشاءاللہ تمام مضامین کی تیاری وقت پر ہو جائے گی۔ زیادہ کیا عرض کروں، بقیہ حالات قابل شکر ہے۔
फ़क़त वस्सलाम इस तरीके से लिख देना, आपका प्यारा बेटा या प्यारा साहबजादा मोहम्मद फ़लाँ। आगे देखिए, अपने वालिद को एक ख़त लिख कर उनसे छुट्टियों में दिल्ली घूमने की इजाज़त तलब कीजिए। ये आता है कम, लेकिन देख लीजिए सरसरी नज़र से। मेरे मोहतरम जनाब वालिद साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा के फ़ज़ल व करम से अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं यहाँ बख़ैर व आफ़ियत हूँ। उम्मीद है कि आप भी बख़ैर व आफ़ियत होंगे। लिखना ज़रूरी ये है कि मेरा इम्तहान 2-3 दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से इम्तहान का नतीजा आने तक मजमूई तौर पर कोई अहम मसरूफ़ियत नहीं, यानी कोई काम नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन खाली अय्याम में दिल्ली जाकर उस तारीख़ी शहर को देख लूँ, ताकि वहाँ के तारीख़ी मकामात और इमारतों को देख लूँ, ताकि आइंदा तारीख़ हिंद को समझने में आसानी हो सके। इसलिए आज जनाब से गुजारिश है कि मुझे दिल्ली जाने की इजाज़त दें, ताकि मैं मुअय्यन वक्त में दिल्ली जैसे तारीख़ी मकामों की सियाहत कर लो। यानी जो दिन बचे खुचे हैं, जो वक्त मुतय्यन है, उसके अंदर हम क्या कर लें, हम वहाँ के जो हालात हैं उसके बारे में जायज़ा ले लें और वहाँ की जो तारीख़ी चीज़ है उसको हम देख लें। बकिया हालात काबिल शुक्र है। घर में तमाम अफराद की खिदमत में हसब मुरातिब सलाम दुआ अर्ज़ है। फ़क़त व सलाम करके लिख देना है। अपने वालदा को एक ख़त लिखिए जिसमें अपने तालीम व तरबियत का हाल बयान कीजिए। मोहतरमा अम्मी जान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्ज़ है कि मैं यहाँ खुदा के फ़ज़ल व करम से और आपकी दुआओं की बरकत से बिल्कुल बख़ैर व आफ़ियत यानी ठीक ठाक हूँ। आपका भेजा हुआ शफ़क़तनामा मौसूल हुआ, यानी आपका भेजा हुआ ख़त मुझे मिला। घर वालों की तफसीली खैरियत से वाक़फ़ियत हुई कि घर वाले सब के सब ठीक ठाक हैं। जो लुत्फ़ ख़त में है वो मोबाइल के गुफ्तगू में नहीं है। आपने ख़त में मेरी तालीम व तरबियत से मुतालिक दरियाफ़्त फरमाया है। इस सिलसिले में मुख्तसर बातें पेश खिदमत यानी आपके सामने लिख रहा हूँ। मैं यहाँ एक हॉस्टल में रहता हूँ जहाँ मुनासिब तालीमी माहौल मुझे हासिल है। सुबह की नमाज के लिए तमाम तलबा सवेरे बेदार हो जाते हैं। मैं भी तलबा के साथ फ़जर की नमाज से फारिग होकर यानी पढ़ करके दरस कुरान के प्रोग्राम में शामिल हो जाता हूँ, यानी जहाँ कुरान की तालीम होती है उसमें बैठ जाता हूँ। फिर थोड़ी देर मुताला करके 9 बजे तक नाश्ते से फारिग होकर तैयार होता हूँ और कॉलेज के लिए रवाना हो जाता हूँ। कॉलेज में दोपहर तक की क्लासें होती हैं। क्लास से फारिग होकर ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर खाना खाता हूँ और आगे देखें और थोड़ी देर आराम करता हूँ, है ना, आराम करता हूँ। फिर असर की नमाज़ पढ़कर थोड़ी देर सैर व तफरीह खेल कूद में शामिल रहता हूँ। फिर मगरिब की नमाज से फारिग होकर 1 घंटा लाइब्रेरी में कुतुब व रसाइल का मुताला करता हूँ, यानी किताब का और रिसाला का मुताला करता हूँ। फिर इशा के वक्त तक मुताला में मसरूफ़ रहता हूँ। इशा की नमाज़ पढ़कर रात का खाना खाता हूँ और थोड़ी देर चहलकदमी करके अपने कमरे में जाकर सो जाता हूँ। इस तरह शब व रोज़ का प्रोग्राम बहुत मसरूफ़ हुआ करता है। अगर आपकी नेक दुआएं शामिल हाल रहीं और तालीम व तरबियत का यही अंदाज़ रहा तो हम आइंदा इम्तहान में इंशाअल्लाह इम्तियाज़ी नंबरों से कामयाब होंगे, यानी अच्छे नंबर से। बकिया हालात काबिल शुक्र है। मेरी तरफ़ से घर में तमाम अफराद की खिदमत में सलाम व अर्ज़ है। फ़क़त व सलाम करके आपको फिर लिख देना है। बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। इसके बाद देखिए, अपने वालिद को ख़त लिखकर साइकिल ख़रीदने की दरख्वास्त कीजिए, यानी अपने वालिद को ख़त लिखना उसमें साइकिल ख़रीदने की दरख्वास्त करना है। मोहतरम जनाब वालिद साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा के फ़ज़ल व करम और आपकी दुआओं की बरकत से मैं यहाँ बख़ैर व आफ़ियत हूँ। तवक्को यानी उम्मीद है कि आप भी बख़ैर व आफ़ियत होंगे। लिखना ज़रूरी है कि मेरा कॉलेज 3-4 किलोमीटर की दूरी है ना, कि दूरी पर है, इसे भी लिख सकते हैं। पैदल जाने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है, इसलिए अगर एक साइकिल रहती तो आने जाने में काफ़ी वक्त का बचत होता। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मुझे एक साइकिल ख़रीद दें ताकि मैं वक्त पर कॉलेज आना जाना कर सकूं और इम्तहान की तैयारी भी कायदे से कर सकूंगा। उम्मीद है कि आप जल्द ही मेरे लिए एक साइकिल ख़रीद देंगे ताकि मेहरबानी होगी होगी। घर में तमाम अफराद की खिदमत में दर्जा बदर्जा सलाम अर्ज़ है। फ़क़त व सलाम करके लिख देना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। फ़क़त व सलाम।